بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خوشخبری سنائی گئی کہ بہت جلد یحییٰ نامی بچہ پیدا ہوگا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ یہاں کلمت اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں چاند جیسا بیٹا پیدا ہو گیا۔ تفاسیر میں ہے کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا آؤ کھیلیں۔ انہوں نے فرمایا ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور اس وقت ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 9 عمری میں ہی حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ یہ جو ہی بڑے ہوئے ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم پہنچا، اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المریم آیت 13 تا 15 میں ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ فوت ہوا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے صرف 6 ماہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی زکریا علیہ السلام کی دعا کے 6 ماہ بعد مریم علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام جیسا لخت جگر عطا فرمائے۔ گویا یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ اس وقت ایک ظالم شخص ان پر حکمران تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اگرچہ ان کے دین میں یہ حرام تھا۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام سے اس شادی کی اجازت طلب کی، اس لیے کہ ان کی نبوت کا اس وقت تک چرچا ہو چکا تھا اور وہ شریعت کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ فتویٰ لینے کے لیے وہ تحفے تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ لڑکی کی اپنے چچا سے شادی حرام ہے۔ بادشاہ اور وہ لڑکی یہ فیصلہ سن کر غضبناک ہو گئے۔ لڑکی نے بادشاہ سے کہا کہ تم یحییٰ کو قتل کروا دو، تب ہماری شادی ممکن ہے۔ بادشاہ نے ان کی طرف اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ اس وقت یحییٰ علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ سپاہیوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے والد حضرت زکریا کو بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح اس دور کے 2 نبی قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی قرار پا چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں حدیث اسراء کے تحت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبریل نے فرمایا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آ چکا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں۔ اس لیے حدیث معراج میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں، اسی رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ کسی کو ستاتی ہو اور نہ کسی کے مال و دولت پر نظر رکھتی ہو، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی طمع اور حجرت کے اس کی زندگی قوم کی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے وقف ہو چکی ہو۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر کہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا، یہ فرمایا تھا، وہ شخص جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم کرتا ہو اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوام عالم میں صرف یہودی ہی ایک ایسی قوم ہے جس نے پاکیزہ نفوس کو بے تحاشا قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے کسی بھی وقت اور کسی بھی صورت میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کو پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پرخلوص اور پورے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ اللہ دعائیں سن نہیں رہا یا قبول نہیں کر رہا۔ اس قسم کی مایوسی اور خیالات کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ قوموں کے سنگین حالات بیان کیے ہیں۔ ان قوموں کی جان و مال میں ایسے حادثات اور پے در پہ ایسی مصیبتیں پیش آئیں کہ اہل ایمان اور ان کے نبی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسی سخت گھڑیاں خوشیوں کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں اور مصیبتوں کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ایسے لمحات میں مصیبتوں کے دلدل سے نکل جاتے ہیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی زندگی عطا کی جاتی ہے جیسے کہ نئی زندگی ہو۔ سیدنا زکریا علیہ السلام زندگی بھر نبوت کے وارث کے لیے بے چین رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی حسن ظن رکھا، اے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی بے مراد نہیں رہا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر کی آخری منزل آ چکی تھی اور آپ کی بیوی صاحبہ 5 تھیں۔ ساری زندگی گود اولاد سے خالی رہی تھی، لیکن مریم علیہ السلام کے حجرے میں کرامت کا ظہور دیکھ کر آپ کا ذہن اچانک اس طرف منتقل ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ظاہری اسباب کے بغیر ہر روز تر و تازہ پھل حجرے میں پہنچا سکتا ہے، وہ یقیناً اس پر بھی قادر ہے کہ وہ میری اس آخری عمر میں بھی مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کی نظر اس عالم اسباب میں بھی اسباب اور وسائل سے کہیں زیادہ مسبب الاسباب پر ہو تو قبولیت کا دروازہ فوراً کھل جاتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دوسرے ہی لمحے ایک عظیم فرزند کی بشارت دے دی گئی۔ اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اس قسم کی دعائیں ذکر فرما کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ انبیاء اور رسل جو زہد اور قناعت کے مینار ہوتے ہیں ازدواجی زندگی سے بری نہیں ہیں۔ اسلام میں اولاد کی خواہش کو فطری خواہش قرار دیا گیا ہے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔